اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت عطا کی ہے، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ نااہل کو اہلیت کا مقام مل جائے تو اس کی جان بھی خطرے میں ہوگی اور ایمان بھی۔ مفید چیز اگر مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ گناہ گار کا گناہ عاجزی پیدا کر رہا ہو تو وہ بچ سکتا ہے۔ چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹی نیکی نہ سمجھنا اور چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا۔ آج اتنا مشکل دور ہے کہ اس میں نیکی نہیں ہو سکتی، مگر پھر بھی مساجد بھری پڑی ہیں۔ بدی کا موقع ہو اور بدی نہ کرو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے خوف سے اپنی زندگی سے وہ کام نکال دو جو اللہ کے خوف کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ہاتھ اللہ کے لیے رکھ دو تو سارا وجود ہی اللہ کا ہو جائے گا۔ دو راستوں میں سے ایک چننا پڑتا ہے، دعا کرو کہ ایک ہی راستے کا سفر ملے۔ پیسہ آتا ہے غرور دینے کے لیے اور جاتا ہے مسکینی دے کر۔ آپ کی قیامت اس دن آ جائے گی جس دن آپ نہیں ہوں گے۔ دعا کرو تم اس عبادت سے بچ جاؤ جس میں اللہ کا قرب نہ ملے۔ شیطان اس لیے شیطان بنا کہ اس نے عبادت کو تو مانا لیکن معبود کو نہیں مانا۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے؟ اگر اللہ نامنظور کر دے تو نیکی کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو قبول نہیں کیا تو یہ سمجھ لیں کہ کسی نے آپ کو قبول نہیں کیا۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنے کے گناہ سے بچے رہو۔ ہم خیال لوگ ہم سفر ہو جائیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ لوگوں سے الگ رہ کے سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے مگر عشق محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ بیٹا میرے بعد گھر میں ایسے رہنا جس طرح میری موجودگی میں رہتے ہو۔ انسان کے پاس جتنے امکانات ہیں وہ سب کے سب اس لیے بھی پورے نہیں ہو سکتے کہ زندگی کے اپنے ٹھہرنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ دو منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے کا کسی کو کچھ فرق نہ پڑے؟ بولنے والی زبان سننے والے کان کی محتاج ہوتی ہے۔ جو شخص دعا کا طالب ہے وہ خدا کا طالب ہے۔ الفاظ ہی کے دم سے انسان کو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا ہے۔ ہر آغاز کا ایک انجام ہوگا اور ہر انجام کسی آغاز پر ختم ہوگا۔ انسان کو انسان پر رعب جمانے اور انہیں جھڑکی دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ جعلی استحقاق صرف غرور نفس کا دھوکہ ہے، اور غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ ضمیر کی آواز نہ تو ظاہری زبان سے دی جا سکتی ہے اور نہ ہی کانوں سے سنائی دے سکتی ہے۔ 10 کروڑ غلام مسلمان آزاد مملکت تو حاصل کر گئے، مگر آج ان میں سے 10 کروڑ مسلمان بھی اس مملکت اور اس کی حفاظت کرنے کا حق ادا نہیں کر رہے۔
جب تک ہم والدین کے گھر میں رہتے ہیں ہم خوش رہتے ہیں، اور جب بدقسمتی سے اسی مکان میں ماں باپ ہمارے گھر میں رہنے لگیں تو ہم اچھا محسوس نہیں کرتے۔ ہر انسان کو ہر جلوہ نظر نہیں آتا، اور جنہیں کچھ نظر آتا ہے انہیں بھی بس ایک حد تک آشنائی حاصل ہوتی ہے۔ عجائبات دہر میں سب سے بڑا عجوبہ آنکھ ہے۔ کہانی سنانے والا کوئی نہ ہو تو بھی کہانی خود کہانی سناتی رہتی ہے۔ تذبذب اس مقام کو کہتے ہیں جہاں آگے جانے کی ہمت نہ ہو اور واپس جانا ممکن نہ ہو۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ اگر ایک آدمی آپ کے پاس سے گزرا، اس نے آپ کو دیکھا اور خاموشی سے آپ کی زندگی اور آپ کی حفاظت کے بارے میں دعا کر دی تو اس سے آپ کا دل کا رابطہ قائم ہو گیا۔ حق والے کو اس کا صحیح حق مل جانا ہی عدل ہے۔ دنیا میں سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے، اور سب سے مشکل کام اس نصیحت پر عمل کرنا۔ زبان اور کان کے استعمال سے پہلے انسان کو آنکھوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ مستقل سفید کرنا چاہتے ہو تو صبح منہ دھونے سے پہلے ایلو ویرا سے چہرہ مسل کر لیا کرو۔ جن لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی انہوں نے یہی اعلان فرمایا کہ حق معرفت ادا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اتنی مکمل ہے کہ آپ کے دم سے ہی صفات کی تکمیل ہوگی۔ خواب نہ چھوڑے جا سکتے ہیں اور نہ پورے کیے جا سکتے ہیں، یہ تو بس دیکھے جا سکتے ہیں۔ دراصل خود پسندی اور خود پرستی کا منطقی نتیجہ اپنے آپ سے اور دوسروں سے بیزاری ہے۔ مقصد سے حاصل تک سارا سفر تمام کیفیات، تمام آسائشوں اور تکلیفوں سمیت منزل ہی کہلاتا ہے۔ جب انسان کے دوست اور اس کے دشمنوں میں فرق باقی نہ رہے تو اسے جینے اور مرنے کے درمیان کیا فرق معلوم ہوگا؟ انسان تو مر جاتا ہے مگر زندگی پھر بھی زندہ رہتی ہے۔